فاروق لغاری اور ذوالفقار علی خان کھوسا۔ جنوبی پنجاب بالخصوص ڈیرہ غازی خان کی سیاست کے دو ایسے ستون ہیں جن کے بغیر اس خطے کی سیاسی تاریخ ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ ان دونوں شخصیات کا تعلق نہ صرف بااثر قبائلی اور سرداری خاندانوں سے تھا بلکہ انہوں نے اپنے انداز میں اس خطے کی تقدیر پر گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کی زندگی، سیاست، باہمی تعلقات، نظریاتی اختلافات اور عوامی خدمات کا تفصیلی اور تقابلی جائزہ ہمیں نہ صرف جنوبی پنجاب کی سیاست کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے بلکہ پاکستان کی مجموعی سیاسی تاریخ کے کئی پہلوؤں کو بھی واضح کرتا ہے۔ فاروق لغاری 29 مئی 1940 کو ڈیرہ غازی خان کے ایک بااثر لغاری قبیلے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم بیرون ملک سے حاصل کی، خصوصاً آکسفورڈ یونیورسٹی سے، جن کی جھلک ان کی سیاست میں بھی نظر آتی تھی۔ ان کا انتقال 20 اکتوبر 2010 کو ہوا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی خان کھوسا 20 اکتوبر 1935 کو کھوسا قبیلے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم ایچسن کالج لاہور سے حاصل کی، جہاں سے نکل کر انہوں نے سیاست کو گہری نظر سے دیکھنا شروع کیا اور وہ طویل عرصہ تک عملی سیاست میں سرگرم رہے۔ ان کی وفات اپریل 2026 میں ہوئی۔ سب سے پہلے اگر خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو فاروق لغاری کا تعلق لغاری قبیلے سے تھا، جو ڈیرہ غازی خان کے بڑے اور بااثر قبائل میں شمار ہوتا ہے۔ ان کے والد نواب محمد خان لغاری بھی ایک بااثر سیاسی اور سماجی شخصیت تھے، جن کی وجہ سے فاروق لغاری کو بچپن ہی سے سیاسی ماحول میسر آیا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی خان کھوسا کا تعلق کھوسا قبیلے سے تھا، جو اسی خطے کا ایک اور طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والا قبیلہ ہے۔ ان کا خاندانی پس منظر بھی سیاسی اور سماجی اثرات سے بھرپور تھا۔ اگر دونوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ دونوں سردار خاندانی طور پر آپس میں رشتہ دار تھے۔ کبھی یہ تعلق رقابت کی شکل اختیار کر لیتا اور کبھی سیاسی ضرورت کے تحت مفاہمت میں بدل جاتا۔ جنوبی پنجاب کی سیاست میں یہ ایک عام رجحان ہے کہ قبائلی وابستگیاں سیاسی اتحاد اور اختلاف دونوں کو متاثر کرتی ہیں، اور یہی معاملہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان بھی تھا۔ سیاسی سفر کے آغاز کی بات کی جائے تو فاروق لغاری نے 1970 کی دہائی میں باقاعدہ سیاست میں قدم رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت یہ جماعت ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں عروج پر تھی۔ لغاری جلد ہی پارٹی کے اہم رہنماؤں میں شامل ہو گئے اور انہیں مختلف اہم وزارتیں سونپی گئیں، جن میں پانی و بجلی، خارجہ امور اور داخلہ جیسے اہم شعبے شامل تھے۔ ان کی صلاحیتوں اور وفاداری کے باعث انہیں پارٹی میں ایک مضبوط مقام حاصل ہوا۔ 1993 میں فاروق لغاری پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، جو ان کے سیاسی کیریئر کا عروج تھا۔ تاہم ان کی صدارت کا سب سے اہم اور متنازع پہلو 1996 میں سامنے آیا، جب انہوں نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس نے نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ ملک کی مجموعی سیاست کو بھی متاثر کیا۔ بعد ازاں انہوں نے پیپلز پارٹی سے علیحدگی اختیار کر کے ملت پارٹی کی بنیاد رکھی، جو اگرچہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکی مگر ان کی سیاسی سوچ میں تبدیلی کی عکاس تھی۔ دوسری جانب ذوالفقار علی خان کھوسا نے 1960 کی دہائی میں سیاست کا آغاز کیا، مگر ان کی اصل شناخت پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستگی سے بنی۔ وہ اس جماعت کے ایک وفادار اور دیرینہ رکن رہے اور انہوں نے مختلف ادوار میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ وہ کئی بار رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے۔ ان کے علاوہ وہ پنجاب کے گورنر اور سینئر وزیر بھی رہے، جہاں انہوں نے انتظامی امور کو مؤثر طریقے سے چلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ذوالفقار کھوسا صاحب کی سیاست کا ایک نمایاں پہلو ان کی انتظامی صلاحیت تھی۔ وہ بیوروکریسی پر مضبوط گرفت رکھتے تھے اور سرکاری مشینری کو مؤثر انداز میں استعمال کر کے ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرواتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک سخت گیر مگر منصف مزاج منتظم کی جھلک نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے حلقے میں ایک مضبوط لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اگر ڈیرہ غازی خان میں ترقیاتی کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو دونوں رہنماؤں نے اپنے اپنے ادوار میں اہم کردار ادا کیا۔ فاروق لغاری کے دور میں علاقے میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر خاص توجہ دی گئی۔ انہوں نے نہری نظام کی بہتری، زرعی اصلاحات اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے اقدامات کیے۔ ان کے اثر و رسوخ کی بدولت وفاقی فنڈز کا ایک بڑا حصہ ڈی جی خان کے لیے مختص کیا گیا، جس سے علاقے میں تعلیمی ادارے، ہسپتال،
ہاسپٹل اور دیگر عوامی سہولیات قائم ہوئی۔ مزید برآں لغاری نے بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے علاقے کی ترقی کے لیے وسائل حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی پالیسیوں میں ایک طویل المدتی ویژن شامل تھا جس کا مقصد علاقے کو جدید خطوط پر استوار کرنا تھا۔ تاہم ان کے بعض فیصلے خصوصاً سیاسی نوعیت کے متنازع بھی رہے جنہوں نے ان کی ساکھ کو متاثر کیا۔ دوسری طرف ذوالفقار علی خان کھوسہ نے بھی ڈی جی خان میں ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا، مگر ان کا انداز زیادہ عملی اور مقامی نوعیت کا تھا۔ انہوں نے دیہی علاقوں میں سڑکوں کی تعمیر، پینے کے صاف پانی کی فراہمی اور صحت و تعلیم کی سہولیات کی بہتری پر توجہ دی۔ ان کے دور میں کئی ایسے منصوبے مکمل ہوئے جو براہ راست عوام کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرتے تھے۔ کھوسہ صاحب نے امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات کیے جو اس علاقے میں ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ انہوں نے پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو فعال بنایا اور جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنائی۔ ان کی یہ کوششیں عوام میں ان کی مقبولیت کا باعث بنی۔ اگر دونوں شخصیات کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ فاروق لغاری ایک ویژنری اور قومی سطح کے لیڈر تھے جنہوں نے بڑے فیصلے کیے اور ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی تعلیم، بین الاقوامی تجربہ اور سیاسی بصیرت انہیں ایک منفرد مقام دیتی ہے۔ اس کے برعکس ذوالفقار علی خان کھوسہ ایک زمینی حقیقتوں سے جڑے ہوئے عملی اور انتظامی صلاحیتوں کے حامل لیڈر تھے جنہوں نے اپنے علاقے کی سطح پر مضبوط اور مؤثر کردار ادا کیا۔ لغاری کی سیاست میں نظریاتی پہلو زیادہ نمایاں تھا جبکہ کھوسہ کی سیاست زیادہ تر عملی اور عوامی مسائل کے حل پر مرکوز تھی۔ لغاری نے قومی سطح پر اپنی شناخت بنائی جبکہ کھوسہ نے علاقائی سطح پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ دونوں کے انداز مختلف ہونے کے باوجود ان کا مقصد اپنے علاقے کی خدمت اور علاقے کی ترقی تھا۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فاروق لغاری اور ذوالفقار علی خان کھوسہ دونوں نے اپنی اپنی جگہ ایک بھرپور اور مؤثر سیاسی زندگی گزاری۔ ان کی خدمات، کامیابیاں اور بعض اوقات ان کے متنازع فیصلے سب مل کر ایک ایسی سیاسی تاریخ تشکیل دیتے ہیں جو نہ صرف ڈی جی خان بلکہ پورے پاکستان کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ ان کا تقابلی جائزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ قیادت کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں مگر اصل کامیابی عوام کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود میں ہی پوشیدہ ہوتی ہے۔